السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عید المبارک یہ رمضان کا تحفہ اور انعام ہوتا ہے۔ روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، لیکن ان پر عید کی نماز کوئی نہیں تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد قربانی کی سنت ہر امت پر جو ان کے بعد آئے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ قربانی کرتے تھے، لیکن ان کے لیے عید قربان کوئی نہیں تھی۔ ہمیں اس امت کو اللہ نے خاص طور پر یہ دو عید خوشی کا موقع۔ کس بات کی خوشی ہے؟ کہ اللہ نے ہم سے رمضان کے روزے رکھوائے، رات کی تراویح پڑھائی، ہمارے سارے گناہ معاف کر دیے۔ رمضان جل جانا، اس میں سارے گناہ اللہ تعالیٰ جلا دیتا ہے۔ اس مناسبت سے اس مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے، شہر رمضان۔ تو رمضان کی راتوں میں تو اہتمام ہوتا ہے جاگنے کا، عید کی رات بھی جاگنے کی رات ہے، اس میں بھی اللہ پاک کی طرف سے انعام کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ بہرحال عبادت گزار، خاص طور پہ اعتکاف میں بیٹھنے والے میرے بھائی بہن، بچے بچیاں، جو میں بھی ایک ساتھی سے ملاقات کے لیے گیا تو ان کو چھوٹا سا گھر تھا، تو میں نے دیکھا تو بڑا مجھے اچھا لگا، رشک آیا کہ انہوں نے اپنے کمرے میں نے ایک چھوٹا سا پرلہ بنا کر اس میں ان کی بیگم اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھی، کہ اس چھوٹے سے گھر میں کوئی اتنی گنجائش نہیں تھی کہ جس میں وہ کھلے طرح پورا ایک کمرہ اعتکاف میں استعمال کر سکیں۔ تو مجھے بہت ان پہ رشک آیا کہ اللہ تعالیٰ تیرے بندے بندی ایسے ہیں جو اتنی تنگی میں بھی تجھے راضی کرنے کے لیے جوش جذبے کے ساتھ عمل میں مصروف ہیں۔ عید اس امت کی ایک اجتماعی نماز ہے، اور اس کی اجتماعیت کو زندہ کرنے والی نماز، اور اس میں میرے اللہ کی طرف سے امت پنے کو روشن کرنے کی ایک خوبصورت ترتیب ہمیں دی گئی ہے۔ بھائیو، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ امت تب امت بنتی ہے جب اختلاف رائے، اختلاف مسلک کے باوجود محبت سے رہیں، جڑ کے چلیں۔ اگر ہم اختلاف کی بنیاد، اختلاف اس امت میں رہے گا اور قیامت تک رہے گا، یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا نظام ہے، اس کی کوئی حکمت بالغ، اس کی کوئی عظیم حکمت ہے۔ محبت سے رہیں اختلاف کے باوجود، تو پھر ہماری عید ہے، اور ہمارے لیے ایک تحفہ عظیم ہے۔ اس کو بھائیو اس طرح ہم منائیں، ادا کریں۔ اگر کسی سے لڑے ہوئے ہیں، کسی سے ناراض ہیں، کسی سے بائیکاٹ ہے، کسی سے نفرت ہے، کسی سے نہیں بولتے، کسی پر گلایا ہوا ہے، اس کو معاف کر کے خود ہی جا کے اس سے مل لیں، خود ہی اس کو فون کر دیں، اور اپنی عید سے پہلے اپنے سینے کو صاف فرما دیں۔ میں آج پھر اس حدیث کو دہراؤں گا جو میں ہر بیان میں دہراتا ہوں، کہ میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، عظیم الشان، سبحان اللہ، یہ لفظ مجھے یہیں یاد ہے اور کہیں یاد نہیں۔ عظیم الشان، میرا نبی کی ہر سنت ہی عظیم الشان، لیکن جس کو وہ خود کہیں عظیم الشان، وہ کیا چیز ہوگی؟ اگر تو سنت سے پیار کرے گا تو تو مجھ سے پیار کرے گا، مجھ سے پیار کرے گا، جنت میں میرے ساتھ ہو جائے گا۔ جنت کا مل جانا بھی بہت بڑی چیز ہے، لیکن جنت میں اللہ کے حبیب کا ساتھ مل جانا جنت سے بھی بڑی چیز کا بیٹے وہ یہ ہے، ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل۔ بڑے پیار سے بات کی
میرے بچے، میرے چھوٹے بیٹے، ان استطاعت، اگر تو کر سکے، اس میں اشارہ ہے مشکل کام ہے کرنے میں تمہیں تکلیف آئے گی، لیکن دیکھ تمہیں ملنے والا کیا ہے، تمہیں صرف جنت نہیں، جنت میں تمہیں اپنے نبی کا پڑوس ملنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ صبح و شام، دن رات، ساری زندگی اپنے دل کو دنیا کے انسانوں کی نفرت سے صاف کر دینا، صاف کرتے رہنا، کھوٹ سے صاف کر دینا، ان تصبح و تمسی، صبح شام صبح شام صبح شام۔ اور میں قربان ہوں، میرے نبی رحمت للعالمین ہے، رحمت للمسلمین نہیں ہے۔ آپ نے کیا بات کی، فرمایا ساری دنیا کے لے آحت، یہ نہیں کہا کہ للمسلم للمسلمہ، ایمان والا ایمان والی، اسلام والا اسلام والی، لے پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں سب سے اپنے دل کو صاف کر دے، سب کی نفرت حقارت نکال دے، سب کے لیے کھوٹ نکال دے، تو میرے بیٹے یہ میری عظیم الشان سنت ہے۔ میرے بھائی بہنوں، اپنی عید مناؤ اس حدیث کو لے، سیویاں تو ہر کوئی کھائے گا، مٹھائیاں بھی کھائے گا، اور سنت بھی ہے میٹھا کھانا، اہتمام کرو، کوئی بات نہیں، عید میں لو، کوئی بات نہیں، خوشی کا دن ہے، کپڑے خریدو، کپڑے پہنو، اچھے پہنو، قیمتی پہنو، سارے کام کرو، لیکن دل کو بھی ایک برانڈڈ چیز دو۔ یہ برانڈ تو دنیا کے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں، میں آپ کو اپنے حبیب کی برانڈڈ چیز دے رہا ہوں، وہ ہے میرے نبی کی حدیث، میرے نبی کا تحفہ۔ وہ کیا ہے؟ دل کو صاف رکھنا۔ لوگ زیادتی بھی کریں گے، صاف رکھو، تھوڑی دیر گلہ آئے ختم کر دو، لوگ برا چاہیں گے، صاف کرو صاف کرو صاف کرو۔ یہ میرے نبی کا برانڈ ہے، اس پر سوال نہیں۔ یہ برانڈڈ جوتے 4 دن کے بعد دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، پرانے ہو جاتے ہیں کہ ان کو پوچھتا کوئی نہیں۔ میرے حبیب کا برانڈ وہ ہے جو ہر آنے والے دن میں اس کی آب و تاب، چمک دمک 1400 سال پہلے جیسی تھی، 1400 سال بعد بھی ویسی ہے، 14,000 سال بعد بھی ویسی ہوگی، اور اصل قیمت اس کی اللہ لگائے گا میدان محشر میں، اور میرا حبیب لگائے گا میدان محشر میں، وہ گلے لگا کر اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پیش کرے گا، سارے تھکڑے دور ہو جائیں، لڑائیاں یاد ہی نہیں رہنیاں، چیتا ہی نہیں رہنا کسے او واقعی تو او واقعی۔ ہمارے دیہاتی لوگ کہتے اساں تنجی لیکا چھک چھڑے آئے، میں تو اپنے پتران ہوا کیا ہے میری منجی نو بھی ہاتھ نہ لاؤن دے ویش، کیا ظلم و ستم کی بات، اساں تنجی بات سننا دے گلی چو میں نہیں ٹپنا، یہ ہے احمقانہ بات ہے، اور مر جانے والے کے کیا جھگڑے، کیا لڑائیاں۔ تو میرے بھائی بہنوں، میں عید کا ایک برانڈڈ تحفہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے دلوں کو صاف کر کے عید مناؤ، ہماری عید خوبصورت ہو جائے گی۔ تو میں نے بات شروع کی تھی کہ انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لیکن یہاں ایک مصیبت ہے کہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اس کا کیا کرے؟ تو اللہ نے کہا میرے ساتھ ایک ڈیل کر لو، عبدی انت ترید و انا ارید ولا یکون الا ما ارید، ایک میرے بندے میری بندی، ایک تیرا ارادہ ہوتا ہے، ایک میرا ارادہ ہوتا ہے، تمہارے ارادے اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتے، اور اللہ کے ارادے تمہارے بغیر ہو جاتے ہیں۔ تو ایک کام کرو، ان سلمت لی فیما ارید، بریڈ فورڈ میں جتنی زندگی ہے، لندن میں اپنے ضلع ملتان کی بات کرتا ہوں، ملتان میں تیری جتنی زندگی ہے، ایکنو تاپے کورے ساڑھ کے آئے ہیں، 36 سال دا پتر ہوئے، دندانو کور اس پا دے وے، جگر چاہیے برداشت کرن واس، ایک ڈیل کر لو، بریڈ فورڈ میں تم وہ کرو جو میں کہتا ہوں، وہ نہ کرو جو تم کہتی ہو یا تم کہتے ہو یا تم چاہتے ہو، کہ میرا دل کر رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے اس پہ بریک لگا دے، اور جو میں چاہتا ہوں تو وہ کر دے۔ کتنی دیر ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، ختم۔ تو پھر میں کیا کروں گا؟ کفی تو کفی ما توری، جو کچھ تم چاہتے ہو سب کچھ کر دو،
کتنا بڑا سودا. تو میرے نبی نے اس گھر کا پتہ دیا جس کو جنت کہتے ہیں. قرآن نے بتایا جس کو جنت وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. وہ کیسی ہیں؟ ذوات افنان، خوبصورت درختوں کی بہتات ہے. 2 جنتیں اور ہیں، وہ ہیں مڈل مین. ایک ہوتا ہے بہت بڑا مالدار سیٹھ ہے، ایک ہوتا ہے میڈیاکر متوسط. تو ایک بڑے لوگوں کی جنت ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، 2 جنتیں. کیسی ہیں؟ ذوات افنان، ہر طرف باغات ہی باغات ہے. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، 2 جنتیں اور ہیں جو اس سے نیچے ہیں. وہ کیسی ہیں؟ مُدْحَامَّتَانِ، وہ سرسبز ہیں. وہاں صرف سرسبز کا لفظ ہے اور ادھر درخت ہی درخت ہیں، باغات ہی باغات ہے. پھر جو اوپر والی جنت ہے، فیہما عینان تجریان، وہاں چشمے ہیں بہتے ہوئے. جو نیچے والی جنت ہے، فیہما عینان نضاختان، اس میں چشمے ہیں ابلتے ہوئے. ایسے بہتے ہوئے نہیں، ابلتے ہوئے. بہتے چشمے کا حسن اور ہے اور ابلتے چشمے کا حسن اور ہے. اور فیہما من کل فاکہۃ زوجان، جو جنت الفردوس ہے اس میں ہر چیز جو تیرے تصور میں ہے ہر چیز وہاں موجود ہے. جیسا آپ کسی بڑے سٹور پر جاتے ہیں تو آپ کو سوچنا نہیں پڑتا کہ یہ چیز ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہر چیز موجود ہوتی. لیکن جو چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں اس میں آپ پوچھتے ہیں بھئی یہ چیز ہے یا نہیں ہے، وہ آگے کہتا جی نہیں یہ ہے اور یہ نہیں ہے. تو نیچے والی جنت کو یوں بیان کیا ہے، فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، جیسے کوئی چھوٹی دکان ہوتی ہے. اور جنت الفردوس کیا ہے؟ من کل فاکہۃ زوجان، بہتات ہے. خامد اور بیوی بیٹھے ہوں گے اور دروازے پر دستک ہوگی، نوکر دروازہ کھولے گا، سامنے فرشتہ کھڑا ہوگا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور مجھے حکم ہے کہ میں اجازت لے کے اندر آؤں. یہ شان اللہ دے گا مرد عورت ہو کے اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ اجازت دے گا. تو یہ اجازت دے گا تو آئے گا. وہ آئے گا تو وہ دونوں بیٹھے ہوں گے تو ان کے سامنے ایسے ایک تھال ہوگا جیسے کورڈ ہوگا ریشمی رومال سے، اس کے سامنے ایسے رکھے گا. کہا جی اللہ نے آپ کو گفٹ بھیجا ہے. تو جب وہ اس کے اوپر سے کپڑا اٹھائے گا تو کہے گا یار یہ تو ابھی کھایا ہے. کلما رزقوا فیہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ابھی کھایا ہے تو یہ کیا ہو؟ تو فرشتہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذرا ٹیسٹ کریں، ذائقہ چکھیں. تو ایسے اس کے تھوڑا سا توڑ کے منہ میں رکھیں. جب آپ 2-3 چیزوں کی چاٹ بناتے ہیں تو اس کا ایک اور ذائقہ بن جاتا ہے، وہ منہ میں جا کے تو ساری برابر ہو جاتے ہیں. یہاں کیا ہوگا؟ اگر اس کی جنت میں 10 کروڑ قسم کے پھل ہیں تو میرے رب کی قسم جس نے ہمیں جمع کیا ہے، میں ہوا میں فائر نہیں کر رہا ہوں، میں وہ بتا رہا ہوں جو میرے نبی نے بتایا ہے. اگر اس کی جنت میں 10 کروڑ 20 کروڑ 30 کروڑ 50 کروڑ قسم کے پھل ہیں تو اللہ نے جو ان کو تحفہ بھیجا ہے پھل کا، جب اس کا ایک لقمہ منہ میں ڈالیں گے اور اس کو چبائیں گے تو اس میں 50 کروڑ پھلوں کے ذائقے اللہ ان کو محسوس کروائے گا، الگ الگ محسوس کروائے گا. اور دوسرا معجزہ یہ ہوگا جب تک آپ کا ارادہ نہیں ہوگا اندر لے جانے کا، وہ آپ کے منہ میں گھومتا رہے گا اور ذائقے دیتا رہے گا. یہ جو بیچاریوں کی شامت آئی تھا تو نے نمک کم کر دیا، مرچاں زیادہ پات دیا، آج گوشت نہیں گلے، آج سردی نہیں گلی، یہ ساری مصیبتوں سے جان چھوڑ جائے گی. موجیں کرنا تو وہ اللہ کی طرف سے ہر قسم کا ذائقہ ایک لقمے میں اللہ اس کو چکھائے گا. یہ جنت الفردوس کی بات کر رہا.
نیچے کیا ہے؟ مدہامتان، سرسبز ہے، اور کیا ہے؟ عینان نضاختان، ابلتے چشمے، اور کیا ہے؟ فاکہۃ ونخل ورمان، پھل بھی ہیں، کھجور بھی ہے، انار بھی ہے۔ جن کے بتائے جیسے چھوٹے دکاندار کہتے جی میرے کو پیاز بھی ہیں، ٹماٹر بھی ہیں، مرچاں کوئی نہیں ہے، تو یہ چھوٹی جنت کو اللہ یوں بیان کر رہا ہے، اور بڑی جنت کو یوں بیان کر رہا ہے، ہر شے ہے، ہر نعمت ہے۔ سے میرے نبی نے کہا یہ دیکھو ہم جب ایسے کرتے ہیں تو کوئی کام کرنے کے لیے آستینیں چڑھاتے ہیں، تو میرے نبی نے کہا الا هل مشمر للجنہ، کوئی ہے جنت کے لیے آستینیں چڑھانے والا؟ سبحان اللہ۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا خَطَرَ لَهَا، جنت کی کوئی قیمت لگا ہی نہیں سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ نوفن پانچوں کسی نوفن پر جنت میں سے یہاں رکھ دو کوئی چیز جنت کی، پانی کا قطرہ رکھ دو، ایک پھول کی پتی رکھ دو، ایک گھاس کا تنکا رکھ دو، کوئی چیز رکھ دو، اور اس کو یہاں بریڈ فورڈ کے میدان اس ہال کے اندر رکھ دو، اس نوخن کے برابر چیز سے جو نور نکلے گا آسمان تک چلا جائے گا، اور اس کی خوشبو پورے عالم میں پھیل جائے گی۔ تو باقی کیا چیز اللہ نے بنائی؟ الا هل مشمر للجنہ، کوئی ہے جنت کے لیے بازو چڑھانے والا؟ فإن الجنة لا خطر لها، جنت کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قیمت اندازہ نہیں ہے۔ وَهِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ نُورٌ يَتَلَأْلَأُ، رب کعبہ کی قسم نور ہے چمکتا ہوا، جنت میں ایک نور چمکے گا۔ لوگ فرشتوں سے کہیں گے یہ نور کیسا ہے؟ وہ کہیں گے اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا۔ وہ نور یتلألأ، نور ہے چمکتا ہوا۔ ریحانۃ تہتز، باغات ہیں جھومتے ہوئے، ہوا میں درخت سے جھومتے ہیں، ریحانۃ تہتز، ایسے جھومتے ہوئے باغات ہیں۔ قصر مشید، یہ برج خلیفہ کیا چیز ہے؟ ایسے اونچے اونچے محل ہیں کہ تمہاری ٹوپیاں گر جائیں اس کی لمبائی اور اونچائی کو دیکھتے ہوئے، اور وہ ایک ڈیزائن انہوں نے بنا دیا نا، اب اس کو بدلنا چاہیں تو بھی نہیں بدل سکتے، سارے نٹاؤ تو پھر بڑھاؤ۔ اور میرے رب کی عزت کی قسم میں اتنی بڑی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آپ کی ایک نظر پڑی آپ کہیں گے یا آپ کہو گے اس کا ڈیزائن کچھ ایسے ہو، یوں کرنے سے پہلے اس کا ڈیزائن ویسے اللہ بنا دے۔ کن فیکون کی طاقت اللہ دے دے گا، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی، کن فیکون، پوچھا ہو گیا۔ 33 سال پہ عمر آ کے فل سٹاپ ہو جائے، 33 سال پہ فل سٹاپ۔ 6 نبیوں کی صفتیں، آدم علیہ السلام کا قد 125 فٹ، اما ہوا کا قد 125 فٹ، یوسف علیہ السلام کا آپ نے سنا ہے سب سے خوبصورت، عورتوں میں سب سے خوبصورت شاید آپ نے نہ سنا ہو، اما حوا علیہ السلام۔ جتنی عورتیں آئیں گی قیامت تک ان میں سب سے زیادہ حسین ہیں، اور دونوں میاں بیوی کا قد 125 فٹ تھا، اور ٹائم کے ساتھ گستے ہم چھوٹے ہوتے جا گیا رہے۔ اللہ جنت میں پھر واپس کر دے، جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر جنت میں وہ قد واپس کرے گا 125 فٹ دونوں کا۔ تو آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، ایوب علیہ السلام کا دل، داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال پہ فل ٹائم سوئچ ختم کر دے گا نا اللہ تعالیٰ۔ جب ٹائم ختم ہو جائے گا تو ہر چیز اپنی جگہ سیل سینڈ ہو جائے گی،
اور سب سے آخری نعمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہوں، اخلاق نبوت ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جنت کے دروازے پر 2 چشمے ہوں گے، ایک سے وضو کریں گے تو چہروں پر میک اپ ہو جائے گا، اب دوبارہ کبھی بھی میک اپ کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہاں تو ادھر کرتی ہیں اور ادھر وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہر ایک جب نال ٹیشو پیپر ہوندہ ہے انجن کر دیا پہیوں دین سارے میں بچوں کو بچوں رنگ نہ نظر آ جائے کالا۔ اور دوسرے چشمے سے پانی پئیں گے تو اندر کا کھوٹ اور بغض اور نفرت اور پیشاب اور پخانہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ میں نے حسن پہ بات شروع کی تھی، حسن کی تکمیل کے لیے جنت ہے۔ وہ کیا حسن ہے جو پخانے سے بھرا ہوا، پیشاب سے بھرا ہوا؟ وہ کیا جوانی ہے جسے بڑھاپا کھا جائے؟ وہ کیا صحت ہے جسے بیماری کھا جائے؟ وہ کیا زندگی ہے جسے موت کھا جائے؟ وہ کیا خوشی ہے جسے غم کھا جائے؟ وہ کیا سکھ ہے جسے دکھ کھا جائیں؟ وہ کیا گھر ہیں جہاں سے اٹھا کے مٹی میں ڈال دیا جائے؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ تو اب میرے نبی کی بات بتا رہا ہوں کہ 6 نبیوں کی صفتیں اور 4 صفتیں اور جردن مرد ہیں یا عورتیں، سر کے بال بھووں کے بالوں کے سوا سارے بال جسم سے اللہ ختم کر دے گا، شیشے کی طرح جسم ہوگا، شیشے کی طرح۔ اور اگلی بات مردوں کے لیے ہے، مردن امرد، چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے، داڑھی نہیں ہوگی، 15-16 سال کے بچے والی اس کی شکل ہوگی، یہ ہلکی سی بھمیں ہوں گی، یہ ہلکی سی مونچھیں ہوں گی، اور باقی داڑھی غائب ہو جائے گی۔ جنہوں نے یہاں نہیں رکھی انہوں نے شاید اللہ اس سزا دے رکھو داڑھی، سب پتہ کوئی نہیں۔ جنہوں نے یہاں رکھی ہے وہ تسلی رکھیں آپ کی داڑیاں غائب ہو جائیں، اور اللہ ایسا حسین بنا دے گا یوسف علیہ السلام کی طرح۔ جعادن، سر کے بال کنگریالے ہوں گے یہاں تک، اور یہ ان مستورات کے بال یہاں سے لے کر پاؤں کی پیڑھی تک، اور آپ کا قد ہوگا 125 فٹ، 125 فٹ کے بال ہوں گے جن کو اٹھانے کے لیے جنت کی حوریں ہوں گی۔ اور جو اللہ لباس پہنائے گا جو شادی میں نہیں پہنتے، دلہن وہ جو ایسا گول ہوتا ہے اس کو لہنگا کہتے ہیں یا غرارہ کہتے ہیں، وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا، 3 میل کے دائرے میں۔ اب آپ کو پریشانی ہوگی تو نہ اٹھاواں گی کہ میں ایسے بچے ہی نہ مر جائے، تو اللہ کیا کرے گا، اس لباس میں سے وزن نکال دے گا۔ وزن تو ایک مخلوق ہے نا، دیکھو مجھے وزن میں محسوس ہوا تو میں نے یہ کوٹ اتار دیا، تو اللہ اس لباس میں سے وزن کو نکال دے گا، ویٹ کو نکال دے گا، تو ایک تنکے کی طرح 100 جوڑے اور 3 میل میں گھومنے والا ایک تنکے کی طرح نظر آئے، تو میرا اللہ ایسا حسن و جمال بخشے گا۔ اور مردوں کے بال جعادن گھنگریالے یہاں تک، مکحلین، سب عورتوں مردوں کی آنکھوں میں سرما ہوگا، اور سب کی آنکھوں کے یہ بال ہیں، یہ بال یہ جتنے لمبے ہوتے ہیں اتنی خوبصورت ہوتی ہے آنکھ۔ میرے نبی کے بارے میں آتا فی اشفارہ وطا، میرے نبی کی آنکھوں کے جو بال تھے بڑے لمبے تھے، یہ بہت خوبصورت آنکھ ہو جاتی ہے۔ یہ مصنوعی بال لگاتے ہو نا تم لمبے کرنے کے لیے، اور کوڑیاں لگ دی آنکھ میں، نہ کریا کرو، اپنی اصل سے رہا کرو، کیونکہ اصل کی جو قیمت ہے وہ نقل کی نہیں ہے، وہ دور سے پتہ پائی جاتا ہے کرمالی نے آپ کے لائے ہو یا کوئی بلا ہے۔ جنت میں کیا ہوگا، یہ میرے بازو دیکھ رہے ہیں سارے آپ مرد عورت، اس لمبائی میں ہر مرد عورت کی آنکھوں کے بال ہوں گے، یہ تو پیچھے آنکھ کتنی موٹی ہوگی، کتنی بڑی ہوگی، کتنی حسین ہوگی۔ تو میرے نبی نے فرمایا
الا هل مشمر للجنہ، ہے کوئی جنت کے لیے آستینے چڑھانے والا؟ کہ اللہ کی قسم او قیمت سے اوپر کی چیز ہے، ریحانتن تحت باغات ہیں جھومتے ہوئے، قصر مشید، یہاں سے باپ پیچھے چلا گیا، اونچے اونچے محل ہوں گے، برج خلیفہ کی طرح نہیں، اونچے اونچے محل ہوں گے، اور ایک سیکنڈ میں نقشہ بدلنا چاہو بدل کے دوسرا ہو جائے گا۔ کن فیکون کی طاقت اللہ دے دے گا، کن فیکون اللہ طاقت دے دے، ونہر مترد، اور دریا ہوں گے اچھلتے ہوئے، دودھ کے، شہد کے، پانی کے، شراب کے، ایسی شراب، یہاں نشہ چھوڑ دو، وہاں اللہ نے 3 کیٹیگری بتائی ہیں پینے پہ لانے کی محفل۔ ایک ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجہا کافورا، نیک لوگ کافوری شراب ڈال کے پیئیں گے، سود ڈال رہے ہیں اور پی رہے ہیں۔ اس سے اوپر ایک درجہ ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، مرد عورت دونوں کی بات ہو رہی ہے۔ وہاں نوکر ہوں گے جو پلائیں گے، نوکر ہوں گے جو پلائیں گے، اور ایک وی 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 جتنے وی لگا دو، ساری دنیا وی سے بھر دو، وی 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 آئی پی، وہ کون ہوں گے؟ ایمان والی عورتیں بھی مرد بھی۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب انہیں پلائے گا شراب طہور، وہاں ساقی اللہ ہوگا۔ کیا اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی کیا کیفیت ہوگی، یہ بیان نہیں ہو سکتا، اس کا پتہ بھی کوئی نہیں۔ تو یہ ایک زندگی ہے جس کو آگے اللہ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہاں میری مان